تو انور اقبال صاحب، یہ کہا جا سکتا ہے کہ آیا جو ابھی کانگریس نے جو ہے وہ ہاتھ باندھے تھے اس حوالے سے، اور کہا گیا تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ جنگی کارروائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر فوجی کارروائی کرنا چاہتے ہیں ایران کے اوپر، تو آپ کو جو ہے وہ کانگریس سے جو ہے وہ اس کی باقاعدہ اجازت لینا ہوگی. اور گزشتہ روز بھی جو ہے وہ ایوان نمائندگان کے اسپیکر سچویشن روم کے اندر موجود تھے جب یہ حملے جو ہے وہ کیے گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی وہ صورتحال جو ہے وہ اتنی ہی طاقت کے ساتھ امریکی صدر کے ہاتھ میں موجود ہے جو کہ اس سے پہلے جنگوں کے اندر دیکھی گئی ہے؟ دیکھیں اس دفعہ کیا کہ انہوں نے جو اسپیکر کو شامل کیا ہے وہ اسی لیے شامل کیا کہ اسپیکر ظاہر ہے وہ خود بھی ریپبلکن ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو انہوں نے اسی لیے شامل کیا ہے تاکہ وہ کہہ سکیں کہ اب تو ہم کانگریس کو بھی ہم نے شامل کر لیا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں کانگریس پورے کانگریس کی نہ صحیح جو اکثریتی پارٹی ہے، کیونکہ یہ جو اسپیکر جو اکثریتی پارٹی کا نمائندہ ہوتا ہے تو وہ اس کی ہمیں سپورٹ اور حمایت حاصل ہے. یہ اسی لیے تو انہوں نے اس کو شامل کیا تاکہ وہ یہ کہہ سکیں. تو انور اقبال صاحب، یہ کہا جا سکتا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں کے اندر کانگریس کا بھی ایک وزن ہوگا یا پھر کانگریس جو ہے وہ ایک پریشر ڈیولپ کرے گی کہ آیا ان چیزوں کے اوپر، کیونکہ اب تو معاملہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ اب جو ہے وہ اسرائیل اسپوائلر کا کردار ادا نہیں کر رہا. اب جو پالیسی ہے وہ امریکہ کی اندرونی سطح کے اوپر ہے اور کہیں نہ کہیں راستہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ اس جنگ سے کسی نہ کسی طرح تو نکلا جا سکے. دیکھیں بالکل کرے گی، لیکن الٹیمیٹلی تو فیصلہ صدر کا دے گی. یہ یہاں ذرا پارلیمنٹ کی نسبت کانگریس ڈفرینٹ ہوتی ہے، کیونکہ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم براہ راست الیکٹ نہیں ہوتا، اس کو پارلیمنٹ کے ممبر الیکٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کی اکثریت رہے. اکثریت نہ ہو تو حکومت ختم ہو جاتی ہے. اب صدارتی نظام میں ایسا نہیں ہوتا، صدر کو براہ راست عوام منتخب کرتے ہیں، وہ 4 سال تک قائم رہتا ہے اس پہ کہ اس کی امپیچمنٹ نہ ہو جائے. امپیچمنٹ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ گزشتہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے 1970s میں شاید ہوا تھا کہ یا 60s میں ایک دفعہ 2/3 اکثریت کسی کو مل گئی تھی، اس کے بعد سے 40-50 بلکہ 60 سالوں سے کسی پارٹی کو 2/3 اکثریت نہیں ملی ہے. تو ایسی امپیچمنٹ تو ناممکن ہے. ان حالات میں دباؤ بنا رہے گا، لیکن دباؤ کا علاج بھی ہوتا ہے انتظامیہ کے پاس. وہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعہ بھی کام کر سکتے ہیں. ان کو ٹھیک ہے گالیاں پڑتی رہیں گی، مگر صدر ٹرمپ کو جو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ یہ کہ اب دوبارہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. انہیں پتہ ہے کہ وہ اچھا کام کریں یا برا کام کریں 2 سال بعد ان کو جانا ہی جانا ہے. تو اس لیے ان کو پارٹی کو تو پرواہ ہوگی، ان کو خود اتنی پرواہ نہیں ہوگی. تو انور اقبال صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو مڈ ٹرم الیکشنز کی باتیں ہو رہی تھیں، یہ تو ایک تاثر دیا جا رہا تھا. آپ کو لگتا ہے اگر یہ پولیٹیکلی امریکہ کے اندر دیکھ لیا جائے تو کوئی اثرات اس جنگ کے مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر میڈیا ہاؤسز کی بات کی جائے تو کوئی ایک بھی چینل امریکہ کا ایسا نہیں ہے جس سے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ خوش دکھائی دیتے ہوں. ہاں وہ پسند نہیں کرتے، وہ تو میڈیا کے کنسپٹ کے خلاف ہیں، جرنلسٹوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ پسند نہیں کرتے کہ اس طرح کا انڈیپینڈنٹ میڈیا ہو. وہ تو آپ دیکھیں نا، پہلے جس امریکی انتظامیہ ہوتی تھی، اگر کسی ملک میں سینسرشپ لگتا تھا یا میڈیا پہ کوئی سختی کی جاتی تو اس کے خلاف بیان دیتے تھے امریکی صدر. لیکن اب تو یہ انتظامیہ بالکل بیان نہیں دیتی، بالکل خاموش رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھی ہمارا معاملہ نہیں، آپ جانیں. تو وہ تو نہیں، صدر ٹرمپ کوئی بہت زیادہ میڈیا کی آزادی کے حامی تو نہیں. تو انور اقبال صاحب، پھر یہ میں چاہوں گا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو مڈ ٹرم الیکشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا گراف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پاپولیرٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کچھ اثرات مرتب ہوئے ہیں اس جنگ کے بعد؟ بالکل ہوئے ہیں جنگ میں، اور لگتا یہی ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہار جائیں گے صدر ٹرمپ، اور یعنی ریپبلکن ہار جائیں گے اور ریپبلکن کی جگہ ان کی اکثریت ہو جائے گی. لیکن امریکہ میں گزشتہ کئی ایڈمنسٹریشن سے صرف 2 دفعہ ایسا ہوا ہے جب مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ پارٹی جیتی ہے جو پاور میں ہو. ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن ہار جاتی ہے. امریکی عوام اس طرح سے ووٹ ڈالتے ہیں تاکہ پریشر بنا رہے. تو اور وہ کیونکہ ان کے پالیسیز جو ہوتی ہیں ان سے ڈس ایگریمنٹ پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ ووٹ اس کے خلاف دے دیتے ہیں. تو اگر صدر ٹرمپ ہار بھی گئے تو کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ساری ان کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس کے پریشر ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. اس کا پریشر بن بھی رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم کچھ بہت زیادہ اس میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کسی طرح بھی ریپبلکن پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے. صدر ٹرمپ کو روکنا 2 سال سے پہلے بہت مشکل ہے.